سائن جی ایک شخص ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے کیا اس کے لیے مرشد کامل کی بیعت کرنا ضروری ہے؟ کیا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں۔ اس طرح جی آج کل بہت سارے جو ہے نا اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ ہیں ہماری بیعت کرے، ایک عام بندہ ہے جو اس چیز کے بارے میں زیادہ نالج نہیں رکھتا، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے رسول اللہ کا حقیقی جانشین ہے؟ وہ کس طرح اس چیز کو جج کرے؟ بہت اچھا کیونکہ سوال ظاہری ہے۔ طور پہ تو اکثر لوگ داڑیاں بھی رکھی ہیں پگڑی ہیں، تو وہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعی حقیقی وارث ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس سوال کا جواب ہم یہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، ابن زیاد شیمر نماز خولی نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ سارے لانتی پڑھتے تھے، کیا وہ حافظ قرآن نہیں تھے؟ آپ کو نہیں پتا امام حسین پاک کو مارنے والے 18,000 عالم دین تھے؟ سائن جی ایک شخص ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے، کیا اس کے لیے مرشد کامل کی بیعت کرنا ضروری ہے؟ کیا نماز پڑھنا قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں، اس میں بیعت کی کیوں ہے، کوئی شرعی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ دوست نے سوال کیا کہ نماز پڑھو قرآن پڑھو بیعت کی کیوں ضرورت ہے جی، اور اس کی شرعی کیا حیثیت ہے کہ ہم مرید ہونا کوئی ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی، اچھا سوال ہے تاکہ ہر بندے کو اس کے متعلق پتہ چل جائے۔ سب سے پہلے لفظ بیعت قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 26ویں سپارے کے اندر نہ سورہ فتح ہے، اس کے اندر بیعت رضوان کا ذکر ہے جو اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تھی۔ جی صحابہ نے حضور کے ہاتھ بیعت کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ دینا۔ جی ٹھیک ہے، صحابہ کرام ایک قطار میں آ رہے تھے، رسالت مآب درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، اور صحابہ آ کر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور حضور اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے تھے اور ان کو اپنا بیعت فرماتے تھے اور فرماتے تھے آج سے آپ کا جان و مال ہر چیز میں نے اللہ کی بارگاہ میں بیچ دی۔ بیعت معنی بے ہونا، بیچ دینا، منتقل ہو جانا۔ جی تو تب اللہ کی وحی بھی نازل ہوئی تھی کہ ان الذین یبایعونک وانما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک ہے میرے حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو بندہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کی بیعت کر رہا ہے، یعنی بیچ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بندے کہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں بکنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بک نہیں سکتا، رسالت مآب کی بارگاہ میں بکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے پھر اب حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، سیاستہ میں یہ حدیث نقل ہے، میرے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ جی بیعت نہیں ہے گلے میں، کسی کا پٹکا نہیں ہے گلے میں، تو آپ جاہلیت کی موت مرو گے، حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس بیعت کو صحابہ جو ظاہری اس زمانے کے خلفاء تھے کہا گیا کہ ان کی بیعت کر لیا جائے، ان کی بیعت کو کیا جائے، اور بہت سارے صحابہ نے ایک دوسرے کی بیعت کی۔ اور پھر یہ بیعت جب مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے بعد 5 مہینے کے لیے مولا حسن خلیفہ بنے اور اس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی، بادشاہت میں بدل گئی، امیر معاویہ نے جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، یعنی وہ پھر وہ خلافت نہیں رہی جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اس لیے اس بیعت کو بدل دیا گیا اور رسول اللہ کے حقیقی جانشینوں کی بیعت شروع ہوئی۔ حضور کے حقیقی جانشین کون تھے؟ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام۔ جی یہ میں بات کر رہا ہوں مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک علیہ السلام سے۔ پھر ان کے جو 12 امام ہوئے ان سے پھر مولا حسن کی اولاد پاک چلی، اور ان میں سے حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ تو ان سلاسل میں جو اولیاء تھے جیسے خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بیعت کو بدل دیا اور ظاہری خلفاء سے یہ بیعت باطنی خلفاء کی کر دی گئی، کیونکہ اس کے بعد خلافت کا نظام خراب ہو گیا تھا، جیسے کہ یزید خلیفہ بنا، اور وہ یزید کے بارے میں سارے جانتے ہیں، وہ فاجر و فاسق و بندہ تھا۔
تو ایسے خلیفے کی بیعت ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ زاری خلیفوں کی بیعت تھی، تو بہت سارے صحابہ نے زاری خلیفوں کی بیعت بھی نہیں کی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے۔ تو اللہ معاف کرے کوئی یہ جملہ کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ کوئی صحابی پھر کفر کی موت مرا، جاہلیت کی موت مرا، اس نے فلاں صحابی کی بیعت نہیں کی؟ تو بہت سارے لوگوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، مولا علی آخر خلیفہ راشد ہیں، جی جی، اور بہت سارے صحابہ نے ان کے خلاف جنگیں کی ہیں، باقاعدہ جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے۔ تو کیا وہ سارے پھر اللہ معاف کرے خلافت کی جو وہ بیعت، یہ حقیقی بیعت نہیں تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، میری اتباع کرنا، میرے بعد ہر اس جانشین کی اتباع کرنا کہ جو راشد ہوگا، سچا رہنما ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ راشد یعنی سچا رہنما ہوگا، رہنمائی کرنے والا ہوگا، وہ حضور کی اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے، وہ صحیح خلیفہ اور باطنی جانشین رسول ہیں، ان کی بیعت کرنے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بیعت حضور نے اس لیے فرمایا تھا میرے بعد میرے قریش خاندان میں سے خلفاء ہوں گے، پھر یہ خلافت چلتی چلتی سینہ بہ سینہ جن کی بیعت ہونے کا حکم ہے ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ دینا، یعنی جب آپ کسی مرد کلندر کی بارگاہ میں جاؤ گے گویا آپ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بیچ دو گے، اس کے بغیر نہیں۔ اب جیسے اب اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی او نہیں جی اسی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو کافی ہے، تو پھر بیعت کی حدیث رسول اللہ نے کیوں فرمائی کہ بیعت ہونا ضروری ہے؟ اچھا، اب مولا جعفر صادق علیہ السلام آپ کا فرمان علی شان ہے، اب امام مولا جعفر صادق کا یہ فرمان نہیں سناتے لوگ۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا حضور قیامت والے دن ہر مرید، ہر بندہ کہاں پر ہوگا؟ فرمایا ہر بندہ اپنے مرشد کے ساتھ ہوگا، اپنے جو ہمارے مرید ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، جو کسی کے مرید ہیں وہ اپنے مرشد کے ساتھ ہوں گے۔ اب مرشد کا ذکر مولا جعفر صادق نے بھی کیا اور ان کے ہزاروں مرید تھے، شاگرد تھے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جو پیری مریدی ہے نا، یہ دراصل وہ اپنے آپ کا سودا کرنا ہے، اپنے آپ کو بیچنا ہے کسی کامل مرد کمال کی بارگاہ میں کہ یا حضرت میں نے اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں بیچا، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور بندے کی قیمت لگواتے ہیں۔ سہین جی آج کل بہت سارے جو ہے نا اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اولیاء اللہ ہیں، ہماری بیعت کرے۔ ایک عام بندہ جو اس چیز کے بارے میں زیادہ نالج نہیں رکھتا، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے رسول اللہ کا حقیقی جانشین ہے؟ وہ کس طرح اس چیز کو جج کرے؟ بہت اچھا کیونکہ ظاہری طور پہ تو اکثر لوگوں نے داڑیاں بھی رکھی ہیں، پگڑی ہیں، تو وہ کیسے پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعی حقیقی وارث ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس سوال کا جواب ہم عارفوں کے بادشاہ اپنے حضرت سلطان باہو سے لیتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو سے یہی سوال کیا گیا کہ حضور آج کے فتنے کے دور کے اندر کامل مرشد کی پہچان کیا ہوگی؟ تو فرمایا کامل مرشد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ تیرے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے، تیری زندگی کو، اگر تو گنہگار ہے تجھے نیکوکار کر دیتا ہے، اگر تیری یہ مٹی زرخیز نہیں ہے اس کو سونا کر دیتا ہے۔ کامل ولی اللہ چلے وظیفوں میں نہیں لگاتا، ہاں کامل ولی اللہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں آنا جانا شروع کر دو، اس کے بیعت ہو جاؤ، اس کے باطن کی تار آپ کے باطن سے جڑ جائے گی اور آپ کی زندگی گایا پلٹ جائے گی، کیونکہ اس کے پاس اس میں اللہ ذات ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم چیک کریں کہ یہ ولی کامل ہے کہ نہیں ہے۔ ولی کامل کا جب بندہ بیعت ہوتا ہے یا اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا ہے نا، وہ ولی کامل کے جسم سے روحانیت سے ایسے سگنل نکلتے ہیں، ایسی روحانیت نکلتی ہے جو مرید کے وجود کے اندر جاتی ہے، مرید کے وجود کے سارے گناہ معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور کثافت دور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سائن جی یہاں پہ ایک یہ بھی سوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز روزہ آلریڈی پڑھ رہے ہیں کہ ہم پہلی نیکی کے راستے پہ ہیں، تو مرشد کامل کیا ایسی چینجنگ لے کے آتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی نماز کوئی راستہ مانگ رہی ہے، نماز کوئی راستہ، آپ نے نماز میں راستہ مانگا ہے، اگر بالکل نماز ہی وہ راستہ تھا تو پھر اس راستے پر کھڑے ہو کر آپ کیوں راستہ مانگ رہے ہو؟ دیکھو نا نماز کافی ہے، اگر وہ چیز کافی تھی
تو اس کافی والی چیز میں کھڑے ہو کر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان بندوں کا راستہ دکھا جن سے تو راضی ہو گیا، جی جن سے تو راضی ہو پتا چلا کہ نماز اور رستہ ہے، ہدایت یافتہ بندوں والا اور رستہ ہے۔ نماز بے شک بندگی ہے، لیکن نماز کے اندر بھی آپ نے ایک راستہ مانگا ہے، کون سا؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، صوفیاء فقراء کا راستہ۔ جی۔ اب آپ مانگی تو جا رہے ہیں لیکن راستے پر پہنچ نہیں رہے ان کے پاس۔ اکثر لوگ جو آپ نے جی۔ سوال کیا نماز پڑھی جا رہے ہیں، لیکن نماز کہتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس بھی جاؤ کہ جو انعام یافتہ ہیں، جی جو ہدایت یافتہ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا، جیسے مولا علی شیر خدا ہیں، حضرت غوث اعظم دستگیر ہے، سلطان باہو ہیں، تو یہ انعام یافتہ بندے ہیں، جی ان کے پاس جانا پڑے گا۔ دوسرا اس کا میں ایک اور جواب دیتا ہوں، نماز بندگی ہے، معرفت نہیں۔ جی نماز عبادت ہے، پہچان نہیں۔ آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، آپ کو جنت مل جائے گی، اللہ نہیں ملے گا۔ جنت ملے گی، جی جی اللہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو جس کی کوشش کرتا ہے اس کو پاتا ہے۔ جی معرفت حاصل کرنے کے لیے صوفیہ نے کہا کہ بندے کو اپنی نفی کرنی پڑے گی، جی ایک پوری ایک کہہ لو ایک مشق ہے جو کرنی پڑے گی، جس سے آپ اپنی نفی کرو گے، اللہ تعالیٰ کا ثبات کرو گے، مشق وجودیہ کرو گے، وہ راز آپ کے اوپر کھلیں گے کہ آپ پھر اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ عبادت جنت تک لے کر جائے گی بچے، اللہ تک نہیں لے جائے گی، اللہ تک جانے کا راستہ اور ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لکیریں لگائیں، کئی لکیریں لگائیں، اور لکیریں لگا کر کملی والے محبوب فرماتے ہیں یہ سب راستے اللہ تک جاتے ہیں۔ پھر ایک لمبی لکیر اپنی طرف لگائی اور فرمائی یہ راستہ خدا کا راستہ ہے جو میں محمد کے ذریعے اللہ تک جاتا ہے، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تک جاتا ہے۔ جی تو وہ راستہ جو محمد رسول اللہ کا ہے، وہ راستہ جو علی مرتضیٰ کا ہے، آج ہمیں ان رستوں پر جانا پڑے گا، تب ہم اللہ تک پہنچیں گے۔ یہ کہہ دیں جی نہیں اسی جی اون جی پہنچ جاؤں گے اللہ تک نمازہ پڑھنے سے، تو نہیں یار، نماز پڑھنے سے پھر جتنے بھی مسلک والے ہیں یہ نمازیں بہت پڑھتے ہیں، یہ تو سارے پھر اللہ تک پہنچ جائیں۔ سائیں جی معرفت حاصل کرنا کیا ضروری ہے؟ کوئی اس کے بارے میں قرآن میں ہے یا کوئی شرعی حکم ہے؟ معرفت کے معنی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ مقام پہچان ہے، عبادت سب سے پہلی پہچان تھی۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں سے کہا، سب نے پہچان لیا اور سجدہ کر دیا، ایک نے نہیں کیا۔ کس نے نہیں کیا تھا؟ ابلیس نے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ اس کو پہچان ہی نہیں ہوئی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ یار مٹیریل تو دیکھو، یہ تو اس کو میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ فرمایا کہ تو ظاہری جسم مٹیریل دیکھتا رہا، اس کے اندر تو دیکھ، مطلب پہچان ضروری ہے۔ پہچان کر۔ اس کو پہچان نہیں ہوئی۔ پہچان کر لیتا کہ اس آدم کے بت کے اندر خدا خود اسم اللہ ذات کے ذریعے اس کے قلب سلیم میں بات کر رہا ہے، اگر وہ پہچان لیتا تو۔ اور دوسرا ایک اور حدیث حضور کی حدیث ہے، اولیاء نے نقل کی، صوفیاء نے نقل کی، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ۔ یہ جو آپ نے کہا کہ پہچان اور معرفت، جی جی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی جان کو، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یا رسول اللہ نفس کو کیسے پہچانا جائے؟ فرمایا من عرف نفسہ بالفنائی فقد عرف ربہ بالبقائی۔ جس نے اپنے نفس کو فنا کیا اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچان لیا۔ یہ شرط ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی میں مارنی پڑے گی، اپنے نفسانی خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا۔ کچھ سیکھنے کے لیے اب کوئی استاد کے پاس بچہ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی میں مارتا ہے، یہ نہیں وہ جا کے استاد کو دبکے مارے گا، نہیں، استاد اس کو جو چاہے کرے۔ حضرت علی کا قول ہے جو تجھے ایک حرف بھی سکھا دے تو اس کا نوکر، جی اور وہ تیرا استاد ہے۔ اب وہ چاہے تجھے رکھے یا بیچ دے، اب یہ اس کی مرضی ہے۔ تو کوئی چیز استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتا، تو اللہ تک جانے کا راستہ گرو کے بغیر کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ بے شک۔ دیکھے نا۔ سائیں جی اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن میں ساری چیزیں بیان ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے مرشد کی؟ تو قرآن میں مرشد کا پکڑنا بھی تو ضروری ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ فرمایا نہیں موسیٰ،
میرا ایک بندہ ہے جس کو میں نے علم لدنی دیا ہے، اس کا نام خضر ہے، جا اس کی تلاش کر۔ حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر نبی اپنے شاگرد یوشع بن نون کے ساتھ سفر کرتا ہے، اور اللہ نے نشانی بھی بتائی، اے موسیٰ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر جا، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے تو جان لینا وہاں پر اس ولی کامل کا آستانہ ہے، ڈیرا ہے، گھر ہے۔ تو پھر وہ مچھلی ساتھ لے کر گئے تھے، ایک رستے میں ایک دریا آیا جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یوشع وہ مچھلی کہاں گئی؟ کہتے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، وہ زندہ ہو گئی۔ فرمایا پھر رک جاؤ، اسی دریا کے ساتھ جو گاؤں ہے، اسی گاؤں میں اس ولی اللہ کا ڈیرا ہے، آستانہ ہے۔ تو پھر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ اب قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، حج کرو، قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ والوں سے باتوں کو سیکھ لو، جی ان سے تعاون، ان سے اپنا رجوع کرو۔ حضرت جناب سلیمان کی بات نہیں سنی کہ جب انہوں نے کہا کوئی ہے جو تخت لے کر آتا ہے، تو کون لے کر آیا تھا؟ حضرت آصف بن برخیہ۔ وہ حضرت داؤد کے مشیر تھے اور انسان تھے، ایک نبی ہو کر غیر نبی کے پاس رجوع کرتا ہے اور ان سے کچھ باتیں سیکھتا ہے۔ جی اور آپ کو پتا ہے حضرت سلیمان کو جو انگوٹھی ملی تھی، جی حدیثوں میں، کتابوں میں اور پرانے عہد ناموں میں لکھا کہ جب سلیمان کو وہ انگوٹھی دینے کے لیے ایک نور آیا تھا نا، تو انگوٹھی سلیمان کو پہنائی گئی کہ آپ کو اس انگوٹھی کے ذریعے پورے روئے زمین پر حکومت دی گئی ہے۔ تو اس نور کو کوئی پہچان نہیں سکا سوائے آصف بن برخیہ نے۔ آصف بن برخیہ نے پہچانا اور فرمایا اے سلیمان نبی، یہ نور پنجتن پاک کا نور ہے، ایلیا کا نور ہے جو آپ کو انگشتری دینے آیا ہے۔ یہ پنجتن پاک کا نور آپ کو انگوٹھی دینے کے لیے، یہ سلیمان نبی کو کون بتا رہا ہے؟ آصف بن برخیہ، ان کی امت کا ولی۔ مطلب اولیاء اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، رجوع مدد کر سکتے ہیں۔ جی جی جی، قرآن یہ انبیاء کی سنت ہے، جی جی انبیاء کی سنت ہے۔ سنت ہے کہ وہ اولیاء سے رجوع کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ویسے کرنی سے رجوع کی ہے، فرمایا ان سے میری امت کی بخشش کی دعا کرواؤ۔ اب نبی کریم کو بھی دعا کی ضرورت تھی، مولا علی دعا مانگتے قبول نہیں ہونی تھی، حضرت عمر مانگتے، خود نبی کریم مانگتے، ہو جانی تھی نا قبول۔ جی 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 پھر ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیوں بھیجا؟ کوئی تھوڑا بہت سفر نہیں کرایا، جی جی ایک ملک چوں دوسرے اور ساتھ اپنا جبہ بھیجا، تحفہ بھی بھیجا۔ پتہ چلا حضور نے سکھایا کہ فقراء اولیاء کے پاس جاؤ تو تحفہ لے کر جاؤ، اور جا کر محمد کا سلام کہنا اور کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ اب یہ دعا کروانا بھی ایک مدد ہے، جی یہ دعا لینا بھی ایک مدد ہے۔ جی جب امام الانبیاء ایک ولی سے مدد لے سکتے ہیں، مولا علی سے جنگوں میں مدد مانگتے رہے، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن پہچان کرنے والا، ایک حدیث میں آتا ہے، ہم نے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں جو حدیث اللہ نے نبی کو کہی ہو۔ جی جی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اے انسان، ہم نے آپ کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی پہچان کے، پہچان کر تو کون ہے، تو تجھ کو کس چیز سے بنایا گیا، تیرے اندر کون کون سا یعنی وہ نور، اور تیرے اندر کون کون سا ایسا مقام پیدا کیا گیا، پہچان کر۔ اب ہم یہاں پر مولی گاجر پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن انسان پر کوئی ریسرچ نہیں کر رہا۔ اگر انسان پر ریسرچ کرو گے پتہ چل جائے گا حضرت انسان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ اقبال نے یہاں پر کہا تھا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، کم سے کم اپنا دو۔ تو یہ اپنی پہچان کے لیے پیدا ہوا ہے کہ میں کون ہوں۔ اچھا میں آپ کو ایک جھلکی دیتا ہوں کہ میں کون ہوں، جی کیا پہچان کرنی ہے۔ اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا؟ ہم کہتے ہیں مٹی سے، آگ ہوا مٹی پانی، ایسے ہی ہے، آگ ہوا مٹی پانی۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے انسان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ جی کس سے؟ نور سے۔ حضور کا فرمان ہے میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری دنیا میرے نور سے ہے۔ تو پھر ہم کس کے نور سے ہوئے؟ حضور کے نور حضور سے۔ کے نور سے۔ رسول اللہ ہمارا مرکز ہے، جی ہر جز کا تعلق اپنے مرکز سے ہوتا ہے۔ جی جی
यानी ये कह लें हम हजूर के नूर के समुंदर से, दरिया से बाहर आए हैं। मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह नूर का समंदर है, जी मोहम्मद आगे उसका दरिया है और हम उसके कतरे हैं। जी जी तो अल्लाह कदीम है, उसके अलावा जो चीज अल्लाह से निकली है वो हादिस है। हादिस कहते हैं हर चीज को उस कदीम के अंदर वापस जाना है। जी इसलिए जब भी कोई चीज मरती है हम क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि, वही मैं बेशक हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ। तरफ क्या होता है? क्या वो किसी तरफ है? अगर उसको किसी तरफ कहेंगे तो ये कुफर है, उसकी तरफ कोई नहीं है। यानी हम अल्लाह से आए हैं, अल्लाह में जाएंगे। अल्लाह से आए हैं, उसी में जाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें भी बड़ा फासला है। आए हैं और जाएंगे, आने और जाने का भी एक फासला लगता है। जी जी बिल्कुल। तो अल्लाह तो उस फासले से भी ज्यादा बंदे के करीब है। जी बेशक। फिर ये आना जाना कहाँ का है? क्योंकि अल्लाह तो शारक से भी करीब है। ज्यादा करीब है। फिर ये आना जाना क्या होता है? आना जाना उस चीज को कहा गया कि जितनी देर तुझको उस जात की पहचान नहीं हो रही वो तेरा आना जाना है। जी अब आप मेहनत कर रहे हैं अल्लाह तक जाने के लिए, इस कतरे को समुंदर से मिलाने के लिए। इस मेहनत को आपका बार बार मुर्शिद के पास आना जाना और मेहनत करना, ये वो आना जाना है जो आपको अल्लाह तक, अल्लाह ही में वापस ले जाएगा। जाएगा। तो ये सारा अल्लाह का नूर है। जी हजूर का फरमान है सारी दुनिया मेरे, और ये कुरान का भी फैसला है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह नूर है आसमानों और जमीनों का तो उसमें आसमानों और जमीनों में मैं और आप नहीं आते? बिल्कुल है। हम नहीं नूर? फिर है। हाँ, हम भी नूर है। या तो फिर हमें आसमान और जमीन से निकाल दिया जाए, तो अगर नहीं निकाल सकते तो फिर मानो हम नूर हैं। तो नूर को तो मौत ही नहीं आती। बेशक। नूर तो हर जगह होता है, क्योंकि हम नूरे खुदा और नूरे मुस्तफा से आए हैं। जी तो हम आए हैं पहचान करने के लिए, इस कतरे को समुंदर से मिलाने के लिए। और ये तब होगा, इसके आगे ना एक बहुत बड़ा पुल है, वो कहते समुद्रों पार खाना काबा, हाँ उथे जाना सौखा। समुद्रों पार उथे जाना सौखा, नफ्स दा नाला टप के दिल तक जाना औखा। वाह। ਇਹ ਨਫਸ ਦਾ ਨਾਲਾ ਉਹ नहीं टपया जाता, समुद्र पर खाने का भी चले जाते हैं। मतलब मुर्शिद की बैत हर सूरत लाजिम है। मैं कहता हूँ नफी वहां पर होती है। इसके बगैर पहचान ही नहीं। नहीं, ये यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, इब्ने जियाद शिमर नमाज, खौली नमाज नहीं पढ़ते थे, ये सारे लानती पढ़ते थे। क्या वो हाफिज़े कुरान नहीं थे? आपको नहीं पता इमाम हुसैन पाक को मारने वाले 18,000 आलिम दीन थे, पर क्या था, उनका मुर्शिद कोई नहीं था। जी अगर वो हुसैन की बैत की होती उन्होंने, उनका मुर्शिद होता, जी अपनी नफी हुई होती, मालिक का इस्बात किया होता, पहचान होती यार रब वसन दे। रब यार ये बात हमेशा याद रखें, रब सामने ही उदों आंदा है जो तेरी मेरी नफी हो जाएगी। ये मैं का बूटा पुटना पड़ेगा ना। जी जी मैं दा बूटा नहीं होता, दरख्त बनया होया बंदियां दे अंदर। और जो जितने आप कहते हो नमाजें, ये लोग जितनी नमाजें पढ़ते उतनी रियाकारी कर रहे हैं आजकल। नमाजों वाले बंदे को मिलेगा भी आप, वो मुतकब्बर होगा, गरूर से भरा हुआ होगा। अरे नमाज तो सिखाती थी वर्काउ मअ राकिईन, झुक जा झुकने वालों के साथ। तो इस वजह से मुर्शिद का पकड़ना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आपकी मैं नहीं मरनी, क्योंकि इसके लिए किसी हाजिर मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा और उसको जानशीन खुदा और जानशीन मुस्तफ़ा। अब आप कहेंगे वो मुर्शिद जानशीन खुदा, हाँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, हमने इंसान को जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। खलीफा कहते हैं जानशीन मुकर्रर कर दिया। तो वो अल्लाह और उसके रसूल का जानशीन है, कामल वली अल्लाह, उसके पास जाएं और जाकर अपनी नफी करें। उसके बगैर आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। हजरत जलालुद्दीन रूमी ने मसनवी शरीफ में लिखा कि इल्म पढ़ पढ़ कर, इल्म पढ़ पढ़ कर मैं एक ऐसा सख्त पत्थर बन गया था कि मैं मुझ पर कोई चीज असर नहीं कर सकती थी। फरमाते हैं जब से हजरत शाह शम्स तबरेज की
नजरे करम हुई है तो ये पत्थर मोम बन गया है। पहले इलम पढ़ पढ़ के की हो गया है पत्थर, अब ये मोम हो गया है। अब ये इतना मोम हो गया है कि जिस तरफ को मोड़ता हूं उस तरफ ही ये मुड़ जाता है, इतना मोम हो गया है। मतलब ज्यादा इल्म भी हिजाब बन जाता है। इल्म अल इल्म हिजाब अकबर, ये हदीस है, हजरत सुल्तान बाहू ने नकल की अकल बेदार में। अल इल्म हिजाब अकबर, इल्म बहुत बड़ा पर्दा है। शैतान के पास क्या था? इल्म नहीं था। इल्म था उसका। पता आपको, उसका एक आसमान पे नाम आलम था, एक आसमान पे उसका नाम आबद था, एक आसमान पर उसका नाम साजिद था, एक आसमान पर वो फरिश्तों का उस्ताजुल मलाइका था, सब कुछ था, इल्म से भरा पड़ा था, लेकिन उतना ही मुतकब्बर था, उतना ही मुतकब्बर था। पहचान नहीं सका आदम को। कहने लगा, पहला जुमला पता उसने क्या बोला था? अल्लाह ने कहा ये मैंने अपना घर बनाया है आदम, जिसके अंदर दम, जिसके अंदर मैं क़याम करूंगा, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैं अपना अमर जिसके अंदर फूकूंगा, और इसमें अल्लाह ज़ात जिसके सीने पर लगाऊंगा, चल इसको सजदा कर। तो पता उसने पहला लफ्ज क्या कहा था? इल्म से आता था ना, जी। कहता अना खैर, मैं इससे बेहतर हूं। मैं क्या? नाली बेड़ा गर्क हो गया। कहता मैं इससे बेहतर। अल्लाह फरमाया फखरुज लानतुल्लाह, निकल मेरे दरबार से कि तू लानती हुआ। वस्तकबरा, तकब्बुर करता है अपने इल्म पर। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा पूछो क्या पूछना है। फरिश्तों ने अपने इल्म के हिसाब से पूछा, बताओ आदम ये, बताओ आदम ये। आदम फौरन कलाम करना शुरू हुआ। क्यों कलाम कर रहा था? आदम के अंदर अल्लाह की जात बोलती, जब जात बोलती है फिर हर सवाल का जवाब सलूनी कहकर मिंबरे अली जब अली लगाते थे तो ऐसे सवाल का जवाब दिया जाता था। जी। जब सारे फरिश्तों ने अपने औखे से औखे सवाल भी कर लिए ना आदम से, जी 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 आदम आज भी आपके वो जो होता है ना अल्लाह का वली, वो आदम ही होता है। जी जी। फरिश्तों ने जब सारे सवाल कर लिए, हार मान गए ना, अल्लाह पूछो और पूछ लो। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਵਜ਼ੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਰਕਾਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। जी हाँ, चीजें नहीं सी। फरिश्तियां ने क्या सवाल किया होगा? वो अल्लाह की सोबत में रहने वाले थे। जी जी। यकीनन फरिश्तों ने बड़े औखे सवाल किए होंगे, और उस आदम से किए होंगे जो अभी किसी के पास पढ़ने लिखने भी नहीं। जो स्कूल भी नहीं गया, मदरसे में उसने दरस निजामी भी नहीं किया, हाँ? जी जी। जी जी। उसने कोई पढ़ाई नहीं की, और फरिश्ते उसे सवाल करने, जब सारे सवालों के जवाब बिल्कुल परफेक्ट आदम ने दिए ना, अजीब बात है, मैं कभी कभी सोचता हूँ आदम को किसने पढ़ाया था? आदम ये तालीम कहाँ से ली? अभी तो वो पैदा हो रहा है, अभी तो वो पैदा हो रहा है। पैदा हो रहा है। कौन तालीम देगी आदम को? याद रखे, एक वो इल्म है जो तुझे आज के दौर के मौलवी सुनाते हैं, और एक वो इल्म है जो तुझे फुकारा सुनाते हैं। इस्लाम एक ही है, जी जी। पर उसके रंग दो। दो हैं। लामा इकबाल कहता है काम दोनों का है परवाज करना, फकत इसी एक फिजा में। जी। करगस का जहान और है, शहीन का जहां और है। करगस और है, शहीन और है। फरिश्तों ने जब सारे सवाल कर लिए, पता आखिर पर क्या क्या? सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तेरा जो बंदा जिसको तूने इल्म अता किया, क्या बात है। अल्लाह हमें तो वही जितना तूने सिखाया हम उससे बेहतर नहीं जानते, तू ही बेहतर, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू ही इल्म वाला है, तू ही हिकमत वाला है। अच्छा, ये चीज बच्चे सीखनी पड़ती है किससे? अल्लाह के वलियों से, अल्लाह के वलियों से। कुरान सीखना हो तो कारी के पास जाओ, दीन सीखना हो आलम दीन के पास जाओ, तवीज़ तागा सीखना हो तो आमल के पास जाओ, हाँ? जी जी। कुरान हिफज करना है तो हाफज के पास जाओ। तो जब अल्लाह को पाना है किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, बेशक बेशक। अल्लाह को पाना है तो फिर अल्लाह अल्लाह वालों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से अल्लाह मिलता है। जी। और कोई सवाल जी? मुर्शद की जरूरत जिंदगी में बहुत जरूरी है, नहीं तो जाहिलियत की मौत है, याद रखें। जी जी। और ये फिर मैं आपको आखिर पर बता दूं, मुर्शद वो जो हजूर के इल्म का वारिस हो, खुदा के इल्म लदुन्नी का वारिस हो, वो मुर्शद है। नशई मुर्शद ना हो, पंगी मुर्शद ना हो, जाली मुर्शद ना हो,
जाहिल मुर्शद ना हो, हाँ, मुर्शद हो जिसके पास शरीयत भी हो, तरीकत भी हो, हकीकत भी हो, मार्फत के प्याले पीता हो। जी जी आलम नासूत, मलाकूत, जबरूत, लाहूत, बाहूत, याहूत का भी वो शहबाज बना हो, एक नजर में अपने मरीद का मुर्दा दिल जिंदा कर दे। हाँ, ऐसा मुर्शद भी कामल होना चाहिए। जी जी हाँ, तो मरीद भी फिर कामल होना चाहिए। हाँ, मरीद आजकल सवाल तो कर रहे हैं मुर्शद कोई नहीं मिलता, मरीद भी कोई नहीं मिलता। मरीद भी कोई मरीद होना चाहिए, तो फिर मुर्शद को मुर्शद बनने में मजा आता है जी। जी बिल्कुल। हाँ, जी अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।